حاضرین جمعہ، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام سامعین کو اللہ رب العزت کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں عطا کیا ہے۔ اس مہینے کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ اس مہینے کے وہ روزے ہیں جن کو اسلام میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے قرار دیا ہے، اور اس کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے تقوی رکھا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہم ان عبادتوں پر غور کریں تو بنیادی جو نقطہ ہے جس کے ارد گرد یہ تمام عبادتیں گھومتی ہیں وہ ہے ہمارا اپنے رب پر کس قدر ایمان اور یقین ہے۔ کہ کچھ ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اور ان عبادتوں میں ہمیں اپنے آپ سے کچھ صرف کرنا ہے، جو دی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اس عبادت میں لگانا ہے۔ نماز فرض ہے، رکن ہے، اس میں ہمیں وقت دینا ہے، اس میں ہمیں اپنی جو جسمانی طاقت ہے اسے لگانا ہے، اس میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہنی جو صلاحیتیں اور دل کی جو خصوصیات میرے رب نے ہم مومنوں مسلمانوں کو عطا کی ہیں، ان ساری نعمتوں کو اللہ کے حضور لگا کر اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا، وہ عظیم نعمت عطا کی، اس نعمت کو ہمیں اللہ کے حکم پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور وہیں دوسری قسم کی وہ عبادت ہے کہ جس میں ہمیں خرچ نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں، وہ چیزیں جو ہمارے لیے پاکیزہ تھیں، جن کو شب و روز ہم کھا سکتے ہیں، اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان پاکیزہ چیزوں کو بھی ایک خاص مدت کے لیے اپنے آپ سے دور رکھیں۔ ہمارے ایمان کا اقدام ہے
کہ ہمارا اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں کس قدر ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہیں، اور اسی اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں اجر اور جزا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، کہ جو اس اطاعت میں، جو اللہ رب العزت کے حکم کی اس تعمیل میں جس قدر اللہ کے سامنے تھکتا ہے، رب کے حضور رب کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے کھانے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، پینے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو جو حلال طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ ہے، ان سب سے ایک انسان اپنے آپ کو دور رکھ کر جس قدر اس چیز میں وہ برداشت کا پہلو ہوگا، اسی قدر اللہ رب العزت اسے اجر سے نوازے گا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت جو ہمیں صبح و شام جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، پوری عمومی زندگی میں بھی اور رمضان المبارک سے متعلق خاص طور پر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ رب العزت کا باکثرت ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید بیان کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم حدیث جو خاص رمضان المبارک کی راتوں سے متعلق بھی ہے، کہ جب رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اسی دن سے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رات کے آخری پہر اللہ ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف بھاگنے والے، خیر کی طرف مزید آگے بڑھتا چلا جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کی طرف لپکنے والے، اپنے آپ کو اس شر سے بچا لے، دور کر لے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہر رات اللہ تعالی کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج میں اپنے گاؤں میں تھا، اور صبح خاص اسی وقت جو قبولیت کا وقت ہے، جو مغفرت اور بخشش طلب کرنے کا وقت ہے، کہ جس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ اذا ذهب شطر اللیل، کہ جب رات کا ایک حصہ، اور اس میں حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں ثلثا کا لفظ بھی آتا ہے کہ جب رات کے 2/3 گزر جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ثلث کا لفظ آتا ہے کہ 1/3 جب رات کا حصہ گزرتا ہے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے کہ حل من سائل یعطا، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کا اس کو صلہ دیا جائے، حل من داء یستجاب لہ، کیا ہے کوئی اللہ کو پکارنے والا کہ اس کی پکار سنی جائے اور اس کی دعا قبول کی جائے، حل من مستغفر فغفر لہ، کیا ہے کوئی مغفرت اور بخشش طلب کرنے والا، اپنے گناہوں، اپنی جو سیاکاریاں ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں،
ہیں، سرکشیاں ہیں۔ اللہ کے حضور آ کر کوئی ہے اللہ سے مغفرت اور بخشش کرنے والا کہ جس کی مغفرت اور بخشش کر دی جائے؟ ایسے موقع پر مسجد کے میناروں سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، یا فاطمہ المدد، یا فاطمہ المدد، کر دے میری ساری مشکلیں حل، یا فاطمہ المدد۔ جب اللہ پکار رہا ہے ہمیں، حل من سائل فأعطیہ، دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے دوں، کہ ہم اپنی فریادیں لے کر اللہ کے حضور کھڑے ہوں رات کے اس پہر میں، کہ سحری سے پہلے ایک انسان اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ سے مانگ رہا ہے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں یا دیگر جو نعمتیں وہ سمیٹنا چاہتا ہے، اللہ سے جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس دنیا کی سربلندی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، میرا اللہ ندا لگا رہا ہے، حل من سائل فأعطیہ، حل من داء فأجیب لہ، کیا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کا جواب دوں؟ ایک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کی در کی ندا لگاتا ہے، گو کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، گو کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے اور اعتقاد ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے تعلق سے ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لیکن کیا ان سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ یا ان کے علاوہ جو ان سے بھی اعلیٰ مقام رکھنے والے، یا ان کے علاوہ جو ان جیسا مقام رکھنے والے، یا جو بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، کیا اللہ نے اپنی صلاحیتیں ان کو عطا کر رکھی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ نے ہمیں دعا کا سلیقہ اور ادب سکھایا ہے قرآن کریم میں بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں، کہ اگر ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مل رہا ہے، اس کی یہ بابرکت لمحات ہمیں میسر آئے ہیں، تو میرے بھائیوں اگر ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا بھی سلیقہ نہ آئے، اگر ہم اس میں بھی اپنی زبانوں سے وہ کلمات ادا کریں کہ جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور رہبر بنا کر اس انسانیت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان نبی بنا کر اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ اللہ کی خالقیت کا اقرار کرنے والے تھے، وہ یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمیں ان سے قریب کر دیں گے، ما نعبدهم الا ليقربونا، کہ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں یا ان سے جو ہم مانگتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ ہمیں ان سے اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ نے انہیں مشرک کہا، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو جو مانگنے کی تعلیم دی گئی وہ اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں دی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ اے مومنو، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دو کہ انی قریب، کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی، ہر دعا کرنے والا، وہ عورت ہو یا مرد، چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا مالدار، گناہگار ہو یا سیاکار ہو یا نیکوکار، ہر جو دعا کرنے والا ہے اس کی دعا کا جواب میں دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ لیکن اس کا ادب اور سلیقہ یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ میرا کہا مانے، اور اس کہا ماننے سے مراد جو مانگنے کا سلیقہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے نوجوانوں، کہ وہ بھی اسی انداز سے ہو جس انداز سے اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے، وہی اس انداز سے ہو جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب ہم اس انداز کو اپنائیں گے اپنے رب سے مانگنے کے لیے تو اللہ ہماری ندا کو، ہماری التجا کو، ہماری فریاد کو رد نہیں کرے گا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، کہ جب بندہ ہاتھ پھیلا کر اپنے اللہ سے مانگ رہا ہو تو اس کے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی ریاکاری و نمود نہ ہو، بلکہ مکمل ایمان اور یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ رب العزت ضرور میری اس فریاد اور میری اس التجا کا جواب دے گا اور اللہ قبول فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس پہلو سے بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم میں جو قصص آئے ہیں یہ دل لگی کے لیے نہیں کہ ایسے ہی ہم پڑھتے چلے جائیں، بلکہ اس سے جو عبرت، جو نصیحت، جو درس ہمیں ملتا ہے اس پہلو سے ہمیں قرآن کریم کے قصص کو پڑھنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا ہے چند انبیاء کا، اور کہ وہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہوتے ہیں، کس انداز سے اپنے رب سے اپنی ضروریات مانگتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام بھی بشر تھے، ان کی زندگی میں انہیں پریشانیاں آئیں، ان کی زندگی میں انہیں تکلیفیں محسوس ہوئیں، اور مختلف پہلو سے جو زندگی کی ساری جو کٹھنائیاں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان تمام کو انبیاء علیہم السلام کو بھی ان سے گزرنا پڑا ہے، اور اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا تاکہ ہم ان سے ادب سیکھیں، سلیقہ سیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ایوب کا ذکر کیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب علیہ السلام، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا واقعہ بیان کریں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ جب ایوب علیہ السلام کو پریشانیاں لاحق ہوئیں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس سے صرف ان کی بیوی کے علاوہ تمام رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا، وہ الگ تھلگ ہو کر رہ گئے،
اور دوسری آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا کہ حضرت ایوب کی ساری اولاد وفات پا گئی. ان مختلف پریشانیوں میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. اذ نادا ربہ. حالانکہ حضرت ایوب جس نسل سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اس نسل سے حضرت ایوب علیہ السلام ہے. اگر کسی کا وسیلہ بنانا ہوتا، اگر کسی بزرگ کے بغیر اللہ تک نہ پہنچنا ممکن ہوتا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے آباء و اجداد میں اپنے انبیاء کا ضرور ذکر کرتے. لیکن قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے کہ اذ نادى ربہ انی مسنی الضر، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اللہ مجھے بہت پریشانی لاحق ہوئی ہے، میں بہت مصیبت میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والی ذات ہے، تو ہی عافیت میں رکھنے والی ذات ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سے ان کی جو پریشانی تھی، جو بیماری تھی، جو تکلیف تھی، اس تکلیف کو ہم نے ختم کر دیا. اور وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور پھر انہیں ہمیں اہل و عیال سے بھی نوازا. جس آزمائش میں اللہ نے اپنے نبی کو مبتلا کیا تھا، اس کا عوض جب انہوں نے صبر کیا، جب استقامت کا مظاہرہ کیا، اور جب رب سے مانگنے کا ادب وہ اپنایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں پھر اہل و عیال سے بھی نوازا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جتنے ان کے ضائع ہوئے تھے، بلکہ ڈبل کر کے اللہ نے انہیں عطا کیا اور فرمایا یہ سارا کچھ ہماری طرف سے ہماری رحمت کا مظہر تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اس کی برکت تھی. اور اس آیت کا اختتام جو کیا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یہ ہے محل شاہد کہ قرآن کریم کے آیت کے اختتام میں ہم تمام کو مخاطب کیا ہے اللہ نے، کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس پریشانی سے نکالا، انہیں اہل و عیال سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اور ساتھ ہی وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو رب کی طرف لپکنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے حضور اپنی فریادوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے نصیحت بھی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو پکارنا ہے تو اس انداز سے پکارنا ہے. اور یہ تو انبیاء علیہم السلام اور اس پہلو سے اور بھی جو واقعات ہیں، لیکن ایک اور واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا، جو نبیوں کا نہیں ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. شاید کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورہ کا نام سورہ مجادلہ ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے ان سے